بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 93 کتاب الطہارۃ باب اذا شک فی الحدث اس کو پڑھنے والے ہیں۔ یہ باب ہے جس میں ان حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان کو حدث کا شک ہو کہ آیا اس کی طہارت ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس موقع پر کیا کرے گا۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ انہی موضوعات سے متعلق عموماً کلام کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ آج کا سبق دیکھیے، باب اذا شک فی الحدث وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه فقال لا ينفتل أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا۔ عباد بن تمیم کے چچا وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کی شکایت کی گئی کہ وہ نماز کی حالت میں کچھ ایسی کیفیت پاتا ہے کہ جس سے اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا ينفتل، وہ نماز سے نہ رکے، حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ وہ آواز سنے، او یجد ریحا، یا بو محسوس کرے۔ شک لغت میں یقین کے خلاف کو کہا جاتا ہے، یعنی دو باتوں کے درمیان تردد ہونا، چاہے ایک کو دوسرے پر ترجیح حاصل ہو یا دونوں برابر ہوں، یعنی برابر کا شک ہو، خیال ہو یا اس میں فرق ہو، اس کو شک کہا جاتا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں بھی شک سے یہی مراد ہے۔ البتہ اصولیین کے نزدیک ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ دونوں پہلو برابر ہوں۔ اگر ایک پہلو راجح ہو جائے تو پھر وہ شک نہیں رہتا، وہ ظن کہلاتا ہے۔ جو راجح ہوگا اور جو مرجوح ہوگا اس کو وہم کہا جائے گا۔ اچھا، حدث لغت میں نئے ہونے یا تازہ پیدا ہونے کو کہا جاتا ہے۔ شریعت کے اصطلاح کے اندر حدث اس حالت کو کہتے ہیں جو طہارت کو ختم کر دے، طہارت کو ناقص کر دے، اس کی جمع احداث آتی ہے۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ روات حدیث کا تعارف، قتیبۃ بن سعید کا پہلے تعارف ہو چکا۔ محمد بن احمد بن ابی خلف ابو عبداللہ البغدادی، ان کے بارے میں ابو حاتم فرماتے ہیں ثقۃ صدوق، ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کرتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں، اور مصنف کہتے ہیں، یعنی بذل المجہود کے مصنف کے کتاب اللعان میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ان کو احمد بن محمد ابن ابی خلف لکھا ہے، جو کہ غسانی کے مطابق وہم ہے۔ اصل نام محمد بن احمد ابن ابی خلف ہے، جو کہ ہم اس روایت کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ سفیان بن عیینہ اور ابن شہاب الزہری کا بھی پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ سعید بن المسیب کے حوالے سے یہاں تعارف موجود ہے۔ کان من سادات التابعین فقہا ودینا وورعا وعبادتا وفضلا، بہت بڑے آدمی، ان کے حوالے سے تعارف یہاں کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ اس کے بعد عباد بن تمیم ہے، عطف علی سعید بن المسیب ای الزہری یروی عنہما، یہاں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ سفیان جو ہے انہوں نے زہری سے نقل کیا، اور زہری نے آگے دو افراد سے اس کو نقل کیا، سعید بن مسیب سے اور عباد بن تمیم سے، اسی لیے درمیان میں واو کا واسطہ ہے، جس سے یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ واو عاطفہ ہے۔ ان کی رؤیت کے حوالے سے، یعنی صحابیت کے حوالے سے اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان کو رؤیت حاصل ہے۔ خود عباد کہتے ہیں کہ کنت یوم الخندق ابن 5 سنین، میں 5 سال کا تھا خندق کے موقع پہ۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کی ان کی عمر تقریباً 10 سال بنتی ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ تابعی ہیں۔ عجلی اور نسائی رحمہم اللہ تعالی نے ان کی توثیق کی ہے، ابن حبان نے بھی ان کو ثقات کے اندر شمار کیا ہے۔ عن عمہ، ان کے چچا سے مراد عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی ہے، کہ سعید بن المسیب اور عباد بن تمیم دونوں جو ہے وہ عبداللہ بن زید سے نقل کر رہے ہیں۔ آگے کچھ تشریح ہے حدیث کی۔ سب سے پہلے تو چونکہ حدیث کی ابتدا ہوئی تھی شکیہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یجد الشیء فی الصلاۃ حتی یخیل الیہ، تو شکیہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، یہ شکیہ صیغہ مجہول ہے، اور مسلم کی روایت میں بھی یہ مجہول ہی منقول ہوا ہے، تو اس اعتبار سے الرجل وہ نائب فاعل بنے گا، اور فاعل چونکہ مجہول کے اندر مذکور نہیں ہوتا تو وہ متعین نہیں ہوگا کہ شکایت کرنے والا کون ہے، لیکن اس اعتبار سے پھر معنی یہ بنے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کی شکایت کی گئی،
تو الرجل یہ نائب فاعل بن کے اس کا معنی ادا کرے گا. جبکہ بخاری کی روایت میں شکا بالالف آیا ہے تو وہاں پھر یہ معروف کا صیغہ ہے، اور اس سے مراد یا اس کا فاعل وہ عباد کے چچا یعنی عبداللہ ابن زید ہوں گے. اور اس صورت میں چونکہ شکایت کرنے والے معلوم ہیں تو پھر الرجل جو ہے اس کو منصوب پڑھا جائے گا کہ شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، اور فاعل جو ہے وہ عم عباد بن جائیں گے یعنی عبداللہ ابن زید، وہ اس کے فاعل بن جائیں گے. اور اسی طرح الرجل کو اس صورت میں بھی مرفوع پڑھا جا سکتا ہے، تو پھر اس میں اس سے مراد حکایت حال ہوگی کہ شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بات ختم ہو کے الرجل یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ آدمی وہ نماز کے اندر کچھ ایسی کیفیت پاتا ہے، تو اس اعتبار سے پھر اس کو آپ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں. یجد الشیء فی الصلاۃ یہاں ہماری ابو داؤد کی روایت میں یہی الفاظ ہیں، جبکہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے انہ یجد الشیء، یعنی انہ کا کلمہ وہاں پر موجود ہے. قولہ لا ينفتل، اس کو لا ينفتلو بھی پڑھا جا سکتا ہے، لا ينفتل بھی پڑھا جا سکتا ہے. معنی دونوں صورتوں میں وہ نہیں کا کیا جانا زیادہ بہتر ہے. مفہوم اس کا یہ بنے گا کہ وہ نماز سے نہ پھرے. یہ فعل لا نہیں کی وجہ سے مجزوم ہے اور اس میں رفع بھی جائز ہے، یعنی لا ينفتلو. اس اعتبار سے لا نافیہ اور نفی کا معنی نہیں کے قائم مقام ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نماز جاری رکھے یہاں تک کہ وہ اپنے پچھلے حصے سے نکلنے والی ہوا کی آواز سنے یا اس کی بو محسوس کرے. اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ اسے جب تک بو نہ آئے یا آواز نہ سنے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ مقصود اس سے یہ ہے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اس کی ہوا خارج ہو چکی ہے. اور اس پر اجماع ہے کہ آواز سننا یا بو کا آنا یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ بہرا آدمی پھر کیسے آواز سنے گا؟ اور جس شخص کی سونگنے کی حس ختم ہو چکی ہے وہ بالکل بھی بو نہیں سونگ سکتا، تو پھر اس کا وضو کیسے ٹوٹے گا؟ تو آواز سننے اور ہوا پانے کی جو قید ذکر کی گئی ہے یہ غالب حال کے اعتبار سے ذکر کی گئی ہے، کیونکہ عموماً اسی طرح علم حاصل ہوتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کی جو صورتیں ہیں اس سے بھی وضو ٹوٹے گا. خلاصہ بات کا یہ ہے کہ تیقن کا ہونا ضروری ہے، ان دو صورتوں کا ہونا لازمی نہیں ہے. او للتنویع ہے جو حدیث کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، تو یہ او تنویع کے لیے ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک نوع بھی حاصل ہو تو وضو ٹوٹنے کا اس متشکک آدمی کو، وسوسے والے آدمی کو اس سے یقین حاصل ہو جائے گا، دونوں میں سے ایک صورت سے بھی. یہاں میں نے دو عبارتیں آپ کے سامنے نقل کی ہیں، ایک معالم السنن سے علامہ خطابی رحمہ اللہ کی ہے، اور دوسری امام نووی رحمہ اللہ کی المنہاج سے ہے جو شرح صحیح مسلم ہے. تو خطابی رحمہ اللہ نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ آواز سنے یا بو محسوس کرے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو حدث لاحق ہونے کا یقین ہو جائے. نفس آواز سننا یا نفس بو کا محسوس کرنا یہ ضروری نہیں ہے. بہرے آدمی اور سونے کی حس جس کی ختم ہو چکی ہو اس کے لیے پھر نقض طہارت کا حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے حوالے سے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہوئے آواز نکالے تو اس پر جنازہ بھی پڑھا جائے گا. تو اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ جو بچہ آواز نہیں نکالے گا تو اس پہ جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کی زندگی یقینی طور پہ معلوم ہو، جس کی ایک صورت اس کی آواز بھی ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر جنازہ پڑھ لیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غالب صورت تھی اس کو بیان فرما کے مقصود اس کا واضح کیا کہ مقصود اس سے یہی ہے کہ اس کی زندگی محسوس کی جا سکے تو اس پر جنازہ پڑھ لیا جائے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ یقینی طور پہ اگر حدث لاحق ہونا محسوس ہو جائے تو پھر اس پر آپ نقض طہارت کا حکم لگا سکتے ہیں. وفی الحدیث من الفقہ ان الشک لا یزحم الیقین، فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے قاعدہ معلوم ہوا کہ شک جو ہے وہ یقین کو ختم نہیں کر سکتا. ایک یقینی طور پہ چیز حاصل ہے تو وہ شک سے دور نہیں ہو سکتی. نیچے امام نووی رحمہ اللہ نے بھی کچھ اس طرح کی ہی بات کی ہے، لیکن یہاں کچھ تفصیل بھی ہے، وہ دیکھیے. وهذا الحدیث اصل من اصول الاسلام وقاعدۃ عظیمہ من قواعد الفقہ، یہ حدیث جو ہے اسلام کے بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور ایک بڑا قاعدہ ہے فقہ کا. اور وہ قاعدہ کیا ہے کہ ان الاشیاء يحکم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطاری علیها. فرماتے ہیں کہ وہ قاعدہ یہ ہے کہ اشیاء کا حکم اپنے اصل پر باقی رہے گا
یہاں تک کہ اس کے خلاف کوئی چیز یقینی طور پر ثابت ہو جائے۔ عارضی طور پہ آنے والا شک وہ اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد فقہی مذاہب کے حوالے سے بات ہے، وہ آگے انشاءاللہ سلائیڈ کے اندر آ رہا ہے۔ مسألۃ الباب میں مذاہب ائمہ فرماتے ہیں کہ مسألۃ الباب مختلف فی ہے۔ جمہور علماء ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پہلے سے بالیقین طہارت حاصل ہے اور اس کے بعد زوال طہارت میں تردد اور شک واقع ہو رہا ہے تو یہ کچھ مضر نہیں ہے۔ الیقین لا یزول الا بمثلہ، یقین کو یقین سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ امام مالک کی اس میں مختلف روایت ہیں، ایک مثل جمہور کے ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ شک فی الحدث مطلقاً ناقض ہے، تیسری روایت یہ ہے کہ اگر خارج صلاح شک واقع ہو تب تو ناقض ہے، لہذا بغیر اعادہ وضو کے نماز نہ شروع کرے، اور اگر داخل صلاح شک طاری ہو تو پھر ناقض نہیں، اور یہی مذہب ہے حسن بصری رحمہ اللہ کا۔ یہ خارج صلاح اور داخل صلاح کا جو فرق ہے اس کی وجہ دیکھیے، فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ حدیث میں فی الصلاح کی قید مذکور ہے کہ یجد الشیء فی الصلاۃ حتی یخیل الیہ، تو اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر داخل صلاح شک فی الحدث کو ناقص قرار دیا جائے تو اس سے ابطال عمل لازم آتا ہے، اور یہ لا تبطلوا اعمالکم کے خلاف ہے، اور خارج صلاح میں خرابی لازم نہیں آتی، لہٰذا وہاں شک فی الحدث کو ناقص قرار دیا جائے گا۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مالکیہ کے استدلال پر اعتراض کیا ہے کہ ابطال عمل تو اس وقت لازم آئے گا جب شک فی الحدث کی حالت میں صحت صلاۃ کو تسلیم کیا جائے، اور صحت صلاۃ اس وقت ہو سکتی ہے جب شک فی الحدث ناقض وضو نہ ہو۔ سو اگر شک فی الحدث فی الواقع ناقض نہیں تو خارج میں بھی ناقض نہ ہونا چاہیے، اگر فی الواقع ناقض وضو ہے تو ابطال عمل کہاں؟ یعنی اگر آپ اس کو اصلاً ناقض وضو سمجھتے ہیں تو پھر نماز کی حالت میں آئے گا تو نماز تو اس نے پہلے ہی باطل کر دی ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم ایک باطل پہ کیسے لگ سکتا ہے کہ عمل تو باقی ہی نہیں ہے۔ الدر المنضود سے آپ کے لیے فقہی مذاہب نقل کیے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ قبول امرأة سے ریح کا خروج ناقض وضو ہے یا نہیں، تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ عورت کے آگے کے راستے سے اگر ریح کا خروج ہوتا ہے تو امام شافعی کے مطابق اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی مطلقاً ان کے ہاں وضو ٹوٹنے کا حکم ہے، جبکہ امام مالک اور احناف کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ احناف نے جو عدم نقض وضو کا کہا ہے تو اس کی دو وجوہات عموماً کتابوں میں ملتی ہیں۔ ایک تو ابن الحمام رحمہ اللہ کے ہاں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل ہوا ہے ہی نہیں ہے، ریح ہے ہی نہیں ہے جو پیٹ سے نکلتی ہے، بلکہ یہ صرف مقام مخصوص کے پٹھوں کا ایک طرح کا تشنج یا تھر تھراہٹ ہے، اختلاج ہے، اس لیے اس کو ناقض وضو نہیں کہا جا سکتا۔ جبکہ صاحب ہدایہ اور دیگر فقہا کے مطابق اس سے وضو اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ یہ ناپاکی کی جگہ سے نہیں گزرتی ہے، جیسے پاخانے کا راستہ ہے وہ ناپاکی سے ہو کے آتا ہے، تو ہوا جب نکلتی ہے تو وہ ناپاکی سے ہو کے آتی ہے، تو اس لیے وہ ناقض وضو ہے، اور یہاں چونکہ اس نجاست کا محل نہیں تو اس لیے نقض وضو کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ جہاں تک مفضات کا تعلق ہے کہ جس کے دونوں راستے برابر ہو جائیں تو اس کے حوالے سے احناف کے 3 اقوال ہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ مفضات پر بھی ریح قبول کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہوتا، احتیاط اسی میں ہے کہ وضو کر لیا جائے، وضو کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في الصلاه فوجد حركه في دبره احدث او لم يحدث فاشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو اور اس کو اپنے پیچھے کے مقام پر حرکت محسوس ہو کہ حدث لاحق ہوا یا نہیں ہوا، یہ مشتبہ ہو جائے، اس کے لیے مشکل صورت بن جائے یہ فیصلہ کرنا، تو وہ اپنی نماز سے نہ پھرے نہ لوٹے یہاں تک کہ آواز سنے یا پھر بو کو محسوس کرے۔ کلام حدیث سے متعلق پہلے ہو چکا ہے، روات حدیث کا تعارف بھی آپ کے سامنے ہے، خلاصہ آج کے سبق کا آپ کے سامنے ہے کہ حدوث کا یقین شرط ہے، نہ کہ آواز یا بو، اس کا ہونا لازم یا شرط ہے۔ شک یقین کو ختم نہیں کرتا۔ سلف و خلف کی اکثریت علماء اور ان کی جو روایتیں ہیں وہ آپ نے پڑھ لی ہیں، جو ان کے اقوال ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ ریح قبول کے حوالے سے بھی جو مذاہب تھے وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ سوالات یہ ہے کہ حدث کا اگر شک ہو تو وضو کا کیا حکم ہے، ائمہ کے مذاہب بتائیں، اور قبول امرأة سے خروج ریح کا حکم بتائیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم باب الوضوء من القبلہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔